نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ نماز کیا ہے اور پانچوں نمازوں کا ثبوت اور نماز کا معنی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز کو قائم رکھو اور مشرکین مت ہو، یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز ایک ایسی پسندیدہ عبادت ہے جس سے کسی نبی کی شریعت بھی خالی نہیں تھی۔ ہر شریعت، ہر نبی جب آتے تھے تو اس کے قوم پر نماز ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک تمام رسولوں کی امت پر نماز فرض تھی۔ ہاں، اس کی کیفیت اور تعینات میں البتہ تغیر ہوتا رہا، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ابتدائی رسالت میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، ایک آفتاب نکلنے سے پہلے اور ایک آفتاب ڈوبنے سے پہلے۔ تو ابھی کتنی نمازیں؟ ابھی 5 ہے، پہلی 2 جب ابتدائی امت کے۔ تو ہجرت سے 1.5 برس پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا گیا تو 5 وقتوں کی نماز فرض کی گئی۔ وہ کون سی تھی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان 5 وقتوں کی نماز صرف اسی امت کے ساتھ خاص ہے۔ پہلی امتوں پر کسی پر صرف فجر کی نماز فرض تھی، کسی پر ظہر کی، کسی پر عصر کی۔ تو نماز اسلام کا رکن ہے، ایک عظیم رکن ہے، ایک بہت بڑا رکن ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام کا دار و مدار اسی پر ہے تب بھی بالکل مبالغہ نہیں۔ ہر مسلمان، وہ عقل مند ہو، وہ بالغ ہو، ہر روز 5 وقت نماز فرض عین ہے اس کے اوپر۔ جب تک وہ بالغ نہ ہو، تو جب بالغ ہو جائے تو عاقل بالغ پر جو ہے نا، ہر مکلف پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، فرض عین ہے۔ امیر ہو، فقیر ہو، عورت ہو، مرد ہو، تندرست ہو، مریض ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، جس بھی ہو، یہاں تک کہ دشمن کے مقابلے میں جب لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہو اس وقت بھی اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ عورت کو جب وہ درزدہ میں مبتلا ہو، جو ایک سخت مصیبت کا وقت ہے، نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یعنی درزدہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس وقت عورت کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت بھی معاف نہیں ہے۔ اور جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ نماز کا انکار کرنا کہ نماز فرض نہیں ہے یا ایسی باتیں کرنا یہ کفر ہے۔ نماز کی تاکید اور فضائل سے قرآن مجید اور حدیث کے مبارک صفحات لبریز ہیں۔ کسی اور عبادت کی اس قدر سخت تاکید شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں، نماز کی اتنی زیادہ تاکید اور فضائل ہیں قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی کہ اس کا جھوٹ قرار دینا ہو نہیں سکتا۔ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یعنی بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ نماز چھوڑنے والے کو کافر فرماتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل الشان فقیہ صحابی کا بھی یہی قول ہے، اور امام احمد کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام شافعی کا بھی اس کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ اگرچہ اس کے کفر کے قائل نہیں ہیں، مگر ان کے نزدیک بھی نماز چھوڑنے والے کے لیے سخت تعزیر ہے۔ تمام وہ احادیث جن سے نماز کی تاکید اور فضیلت نکلتی ہے اگر ایک جگہ جمع کی جائیں تو قطعی طور پر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز کا ترک کرنے والا خدا اور رسول کے نزدیک گناہگار اور سرکش اور نافرمان ہے، اور نماز کا ترک کرنا تمام گناہوں میں ایک بڑے درجے کا گناہ ہے۔ اب آگے بات نماز کے معنی کا کہ نماز کا معنی کیا ہے۔
نماز کا معنی ہے دعا، تو شرعی اصطلاح میں نماز اس خاص عبادت کا نام ہے جو ارکان و شرائط کے ساتھ چند مخصوص اقوال و افعال کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، جس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے اور اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ فارسی اور اردو میں بھی اس کو نماز کہتے ہیں۔ اب پانچوں نمازوں کا ثبوت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بلا شبہ نماز ایمانداروں پر فرض ہے جن کے اوقات مقرر ہیں۔ اس آیت میں کتاب یعنی مکتوب، اس کا معنی ہے مفروض یعنی فرض، یعنی وہ ہر امر جس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور لفظ موقوف کی معنی یہ ہے کہ اس میں سے ہر ایک کے لیے اوقات کی حد مقرر ہے۔ اس آیت شریفہ میں بتا دیا گیا کہ نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اور ان کے اوقات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس باب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ان پر نازل ہوا وہ لوگوں کو بتا دے۔ ممکن ہے بعض لوگ کہیں کہ قرآن مجید قرآن کریم سے صرف نماز کی فرضیت ثابت ہے اور اس کی تعداد کے 5 ہونے اور خاص طریقے سے ادا کیے جانے کے بابت قرآن کریم میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ جو کچھ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سب لوگوں کو بتا دیں۔ ساتھ ہی لوگوں کو یہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمائے اس کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس پر عمل کرو اور جس بات سے منع کیا گیا ہے اس سے باز رہو۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا وہ گویا قرآن ہی سے ثابت ہے۔ بکثرت احادیث ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نمازوں کی تعداد 5 ہے۔ یہ حدیث تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے جن سے ثابت ہے کہ نمازیں 5 ہے، تو تواتر کو جھوٹ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ ایک بات اتنی زیادہ تصدیق ہوتی ہے، اتنی زیادہ سنی ہے کہ اس کو جھوٹا قرار ہی نہیں دے سکتے کہ یار یہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے ایک بندے 2 3 4 5 100 1000 سے نہیں سنا، بلکہ کروڑوں جب سے اسلام ثابت ہوا ہے۔ دیکھو ابتدائے اسلام سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے۔ اب ہم تو اس دور کے نہیں ہیں، اس دور کے صحابہ کرام تھے، ان کو پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی مدد کو دیکھی، اللہ کی نصرت کو دیکھا، قرآن مجید کو اترتے ہوئے دیکھا، نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، تو ہم یہ بات اس زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، تو اس بات کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتے۔ تو لہذا نماز ثابت ہے قرآن مجید سے کہ 5 وقت کی نماز